جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو شارحین نے لکھی ہے کہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کم از کم 10 کے برابر ہوتی ہے۔ تو رمضان کے اگر 30 روزے ہوں تو یہ 600 بن جائیں گے، اور 6 روزے یہ رکھے تو 300 بن جائیں گے، اور 10 روزے رکھے تو 60، یہ تو 360 اسلامی سال کے دن تقریباً 360 بنتے ہیں۔ تو گویا کہ پورے سال اس شخص نے روزہ رکھا۔ لیکن جیسے کہ اس دفعہ رمضان کے 29 روزے پاکستان میں ملے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان اپنے مقام پر حق ہے۔ یہ جو توجیہ بیان کی ہے یا تفصیل یا تشریح بیان کی ہے وہ علماء کی طرف سے ہے، اور انہوں نے سمجھانے کے لیے وضاحت کے لیے بیان کی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تشریح کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کریں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ روزے اگر 29 ہو یا 30 ہو، بہرحال جس نے شوال میں 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ان 6 کو ملا کر پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائش کر رہے تھے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے روزے چاہے 30 ہو یا 29 ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ذکر نہیں کی جاتی، لیکن یہ خود بخود کلام مشروط ہوتا ہے کہ انہی روزوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ ایسے روزوں کو جو حرام کھا کر رکھے جائے اور ان روزوں کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی رعایت نہ کی جائے، گناہوں کا سلسلہ جاری ہو، گالی گلوچ ہو اور گندے مناظر کا دیکھنا ہو، ان کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے کہ ایسے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ ویسے تو جو کامل تقوی کے ساتھ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ تو حاجت سے بے نیاز ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزوں کو درجۂ قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے جو 6 روزے رکھے اس سے پہلے اپنے سابقہ رمضان کے روزوں کے بارے میں احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ یا رب کریم اگر ان روزوں کے رکھنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، جان بوجھ کر یا غلطی سے اس کو درگزر فرما لے، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اب یہ 6 روزے انتہائی تقوی، پرہیزگاری اور احتیاط کے ساتھ رکھ لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ 6 روزے اس وقت قبول ہوں گے کہ جب آپ عید کے دوسرے دن سے رکھنا شروع کریں گے۔ تو دیکھیں شریعت کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ چاہے دوسرے دن سے رکھیں، چاہے آپ 1 ہفتے بعد رکھنا شروع کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ 1 روزہ رکھیں، پھر 2 دن کا گیپ کر لیں، پھر 1 روزہ رکھیں۔ بس یہ ہے کہ شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ 6 کی تعداد مکمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت اور ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی بعض لوگ دیکھیں یہ معروف ہے لوگوں میں، میں نے جیسے سنا ہے، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قضا ہو جائے تو اگلے رمضان سے پہلے لازم رکھ لو۔ ایسی بعض بہنیں جو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اگلے رمضان سے پہلے ہمیں رکھنے ہی ہوں گے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو رکھ لینا افضل ہے، بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ رکھ لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اگلا رمضان آ گیا تو آپ گناہگار ہو گئے کہ ابھی تک قضا کیوں نہیں کیے، یا اگلا رمضان آ گیا تو پھر اور بڑھ کر آگے یہ کہنا کہ اب ان روزوں کی قضا نہیں ہو سکتی، اب تو دوسرا رمضان آ گیا ہے، اب تم گناہگار ہو، اللہ کے بارگاہ میں بس توبہ کر لو، یا کفارہ دے دو، یا صدقہ فطر دے دو، فدیہ دے دو۔ نو، جب ایک میں اور انداز سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمائے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ بعضوں کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے کہ اگر آپ اس وقت میں کریں گے تو یہ ادا ہوگا، وقت گزار دیں گے تو قضا ہو جائے گا۔ جیسے 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، ان کے لیے وقت محدود اور مخصوص ہے۔ اگر آپ ایک نماز کو بھی اس کا وقت نکال کر ادا کریں تو وہ ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہو جائے گی۔ انہیں کہتے ہیں مقید بالوقت، اور یعنی وقت کے ساتھ قید کیے ہوئے۔ اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں بعض احکام اور بعض اس کو معمور بھی کہتے ہیں، ایسے اعمال جن کا حکم دیا گیا۔ بعض معمور بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، پوری زندگی میں جب کبھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائیں گے، اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ تو جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ضرور ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے، 1 دن بھی دیر کریں گے گناہگار ہوں گے، یعنی سال پورا ہو گیا زکوٰۃ لازم ہے تو ادا کریں۔
لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور اس سال کی زکوٰۃ 6 سال بعد ادا کرتا ہے تو کیا یہ قضا ہے؟ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ہے، تاخیر کا گناہ ہوگا۔ ایسے معمور بھی یا ایسے اعمال جن کا اللہ نے حکم دیا اور ان کو وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا، انہیں کہتے ہیں مطلق عن الوقت۔ مطلق معنی آزاد کیا ہوا، عن الوقت وقت سے، تو وقت سے آزاد کیا ہوا۔ تو یاد رکھیے جتنی قضا ہو جاتی ہیں چیزیں پھر یہ مطلق عن الوقت بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، اب اس نماز کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص نہیں کیا گیا کہ 1 گھنٹے میں کرنی ہے 2 گھنٹے میں۔ اسی طرح روزہ قضا ہو گیا تو یہ کوئی مقید بالوقت نہیں بن گیا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ادا کرنا ہے، نہیں، اب پوری زندگی وقت ہے۔ لیکن یقیناً جیسے بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اگرچہ پوری زندگی وقت ہے لیکن کیا پتہ کب انتقال ہو جائے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، لہذا اگلا رمضان آ گیا اور ابھی آپ قضا کمپلیٹ نہیں کر پائی ہیں تو اس کے بعد بھی کریں گی، ورنہ آخرت میں گرفت ہوگی۔ یہ تھا کہ مسجد کے واش روم بعض اوقات خراب ہوتے ہیں تو کیا انسان اپنے گھر کے واش رومز میں جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے۔ فقہا نے واضح لکھا کہ اگر مسجد کے واش رومز خراب ہوں، گندے ہوں، طبیعت خراب ہوتی ہو تو یہ اپنے گھر کی قید تو نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ جو قریب ترین جگہ ہو وہاں چلا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے 6 گلی کے آگے اور آپ کی خالہ کا گھر ہے 2 گلی آگے اور ان کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر وہیں پہ آپ کو جانا ہوگا اور وہاں سے واپس آ جائیں۔ پھر آپ بلا ضرورت گھر تک جائیں گے تو اعتکاف کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ معتکف ضرورت شرعیہ کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور ضرورت شرعیہ میں یہ واش روم جانا بھی ہوتا ہے، یہ بھی مطلب ضرورت شرعیہ کے تحت ہی آتا ہے۔ اور اس میں لکھا یہ فقہا نے کہ اگر ضرورت قریب ترین جگہ سے پوری ہو رہی ہو تو پھر آگے جانا یہ بلا ضرورت کہلائے گا، اور بلا ضرورت مسجد کے حدود سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، قریب ترین گھر ہو اس میں جائیں، اگر قریب ترین کوئی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے اپنے گھر تک جا سکتے ہیں، لیکن گھر تک جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو اب تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لوں بیڈ پر، تھوڑا سا امی سے بات بھی کر لوں، بس سیدھے جائیں واش روم، فارغ ہوں اور سیدھے مسجد کے اندر واپس آئیں۔ اگر آپ بات کرنے ٹھہر گئے اور وہاں پہ کوئی دوسرا کام شروع کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگ، حالانکہ یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن جب اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو رومال وغیرہ ڈال لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اب یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں بھئی یہ معتکف ہیں، ان سے بات نہ کریں، ان کو روکے نہیں۔ تو پہلے دور میں چونکہ مسجدوں میں فنائے مسجد تو ہوتی نہیں تھی اور واش رومز نہیں ہوتے تھے تو گھر تک جاتے تھے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی ظاہری علامت اختیار کر لیتے تھے کہ جس ظاہری علامت کو دیکھ کر لوگ ان کو روکے نہیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھا، کپڑا اوپر لے لیا تو بھئی یہ شاید معتکف ہے، واش روم وغیرہ جا رہا ہے، تو یوں فوراً سے پیشتر واپس آنا ہوتا۔